الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ثم أما بعد وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال أشهد أن محمدا رسول الله قال أشهد أن محمدا رسول الله ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب الصلاۃ باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه اس عنوان کے تحت جناب عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نقل کیا ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اذا قال المؤذن واللہ اکبر اللہ اکبر، جب مؤذن اذان دیتے ہوئے اللہ اکبر کہتا ہے، فقال احدکم، مؤذن کی آواز سنتے ہی تم میں سے کوئی شخص مؤذن کی اذان کے جواب دیتے ہوئے اللہ اکبر جواب کہتا ہے، ثم قال اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر مؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے، قال اشہد ان لا الہ الا اللہ، سننے والا بھی سیم انہی الفاظ کو دہراتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ. پھر جب مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے تو سننے والا بھی اشہد ان محمد رسول اللہ کو دہراتا ہے. پھر جب مؤذن حی علی الصلاۃ آؤ نماز کی طرف تو اس وقت لا حول ولا قوت الا باللہ. اذان کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے تو حی علی الصلاۃ آؤ نماز کی طرف، تو اب آنے کی انسان کو اس وقت تک توفیق نہیں ملتی جب تک اللہ رب العالمین کی مدد شامل حال نہ ہو. اسی لیے یہاں پہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پہ حکم یہ دیا گیا، قال لا حول ولا قوت الا باللہ. لا حول برائی سے اور رکنے کی میری اندر کوئی طاقت نہیں ہے، ولا قوت نیکی کرنے کی، نماز کے لیے جانے کی، ولا قوت نماز کے لیے جانے کی میرے اندر طاقت نہیں ہے، الا باللہ، جب تک اللہ رب العالمین کی مدد اللہ کی توفیق شامل حال نہ ہو. تو حی علی الصلاۃ کا جواب کیا دینا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. برائی سے بچنے کی اور نیکی کرنے کی میری اندر کوئی طاقت نہیں ہے جب تک اللہ رب العالمین کی مدد شامل حال نہ ہو. اسی طرح حی علی الفلاح آؤ کامیابی کی طرف، تو اس موقع پر بھی اب کامیابی بھی حاصل کرنے کی انسان کے اندر اس وقت تک توفیق نہیں ہوتی جب تک اللہ رب العالمین اس کو توفیق عنایت نہ فرمائے. وما توفیقی الا باللہ، اور جو توفیق ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتی ہے. اسی طرح اللہ اکبر، پھر اللہ اکبر لا الہ الا، اس میں سیم ہی الفاظ دہرانے کا حکم ہے. جس طرح جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے بخاری مسلم کی، اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، جب تم اذان سنو فقولوا مثل ما يقول المؤذن، اذان دینے والا جو کہتا ہے تم بھی اسی طرح اذان کے جملے دہراؤ، صرف حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پہ، کیونکہ یہ ذکر ہے. اذان بھی ایک ذکر ہے، تو آؤ نماز کی طرف تو اس صورت میں لا حول ولا قوت الا باللہ. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل بھی مسنون ہے، من قال حین یسمع المؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ، جب کوئی مؤذن کو سنے تو اس وقت اگر وہ یہ بھی کہے تو یہ بھی مسنون عمل ہے،
अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद हकीकी कोई नहीं है, वो वहदहु ला शरीक है, और मैं इस बात की भी गवाही देता हूँ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का बंदा भी है और अल्लाह रब्बुल आलमीन का रसूल भी है। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा, अज़ान सुनने के साथ साथ अगर वो अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मद, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बि मुहम्मदिन रसूलन व बिल इस्लामी दीना गुफ़िर लहु ज़ंबुहु व फ़ी रिवायतिन मन क़ाल हीन यस्मउ निदाअ मन क़ाल हीन यस्मउ मुअज़्ज़िन व अना अशहदु। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो अज़ान सुनते ही, ये हम में से अक्सर साथियों के लिए एक नई चीज़ है, अज़ान सुनते ही कोई ये जुमला अदा करे अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बि मुहम्मदिन रसूलन व बिल इस्लामी दीना। जो ये जुमला अदा करते अज़ान सुनकर, नबी अलैहिस्सलाम ने इसकी फजीलत बयान किया है। गुफ़िर लहु ज़ंबहु, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी तमाम सगीरा गुनाह, यहाँ पे उसके तमाम गुनाह अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ कर देता है। तो यहाँ इससे मुराद तमाम सगीरा गुनाह है, कबीरा गुनाह के लिए तौबा ज़रूरी है। उमूमन हम रमज़ान के हवाले से, वज़ू के हवाले से, अज़ान के हवाले से जब हम ये बात करते हैं कि उसकी तमाम गुनाह अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ कर देता है, तो बहुत से लोग बड़े बड़े गुनाह करके तौबा नहीं करते। क्यों भाई, मैंने अज़ान का जवाब दे दिया, मेरा गुनाह माफ़ हुआ है। बड़े गुनाहों के लिए तौबा ज़रूरी है। ये जितने भी गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, ये इस टाइप के जितने भी अहादीस है, इससे मुराद सगीरा गुनाह है, कबीरा गुनाह नहीं है। कबीरा गुनाह के लिए तौबा ज़रूरी है। इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम फरमाते, जनाब अमर इब्न अल-आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अन्नहु समिअ अन्नबिय सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इज़ा समिअतुमुल मुअज़्ज़िन फ़क़ूलू मिस्ल मा यक़ूल। जनाब अब्दुल्लाह बिन अमर इब्न अल-आस रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, ये अब्दुल्लाह बिन अमर इब्न अल-आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इंसानी तारीख़ का मुनफरिद शख्सियत है, जो अपने बाप से सिर्फ 12 साल छोटा था। जनाब अमर इब्न अल-आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सिर्फ 12 साल छोटा था जनाब अब्दुल्लाह इब्न अमर इब्न अल-आस रज़ी अल्लाह अन्हु। और ये सबसे पहले नबी अलैहिस्सलाम के अहादीस लिखा करते थे। अहादीस का पहला मजमुआ जिसे अस्वादिक़ा कहा जाता है, यह अब्दुल्लाह इब्न अमर इब्न अल-आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मुरतब करदा अहादीस का मजमुआ है। वो नबी अलैहिस्सलाम से जो भी बात सुनते थे उनको तहरीर में लाया करते थे। एक दफ़ा लोगों ने मना किया कि आप नबी अलैहिस्सलाम की हर बात लिख लेता है, मुहम्मदुन बशरुन यतकल्लमु फिर्रिज़ा वस्सख़्त। नबी अलैहिस्सलाम इंसान है, आप खुशी और गमी, और आप कभी खुश होकर बात करते हैं, कभी आप गुस्से हो जाते हैं, तो लिहाजा आप अलैहिस्सलाम की ज़बान से निकली भी हर बात न लिखा करो। तो अब्दुल्लाह इब्न अमर इब्न अल-आस ने चंद दिन लिखना छोड़ दिया। नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या हुआ अब्दुल्ला? तो कहने लगा, अल्लाह के हबीब, मुझे लोगों ने मना किया। तो आपने उस मौके पर फरमाया था, उक्तुब या अब्दुल्लाही वल्लज़ी नफ्सी बियदिही ला यख़रुजु मिन्हु इल्ला अल-हक़। अब्दुल्ला, जो बातें मैं करता हूँ उसे लिख लिया करो। उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मेरी ज़बान से हमेशा हक़ बात ही निकलती है। तो बाद लोग एतराज़ करते, हदीस बाद में तरतीब दिया गया। जनाब अब्दुल्लाह बिन अमर इब्न अल-आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी अलैहिस्सलाम की अहादीस शुरू अय्याम में नकल किया करते थे, और सबसे ज़्यादा बराह रास्त नबी अलैहिस्सलाम से रिवायत जनाब अब्दुल्लाह इब्न अमर इब्न अल-आस से मरवी है। लेकिन रिवायत के एतबार से जनाब अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अहादीस सबसे ज़्यादा है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जनाब अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमान भी बाद में हुए और अहादीस भी ज़्यादा मरवी है। तो जनाब अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु
عبداللہ بن عمرو بن العاص سے بھی حدیث بیان کرتے تھے، صحابہ کرام دیگر صحابہ کرام سے بھی احادیث بیان کیا کرتے تھے، جبکہ عبداللہ بن عمرو بن العاص صرف نبی علیہ السلام سے جو احادیث سنتے تھے ان کو تحریر کیا کرتے تھے۔ خیر، جناب عبداللہ بن عمرو بن العاص فرماتے ہیں اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مؤذن کو اذان دیتے ہوئے سنو تم بھی وہی کہو جو مؤذن کہتا ہے، ثم صلوا علی، مؤذن کے ساتھ ساتھ ان الفاظ کو ریپیٹ کرنے کے ساتھ، یعنی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی جگہ پہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اسی طرح بعض عرب علماء کا یہ موقف ہے الصلاۃ خیر من النوم، یہاں پر بھی لا حول ولا قوت الا باللہ، کیونکہ اذان مکمل ذکر ہے، ذکر سننے والا وہ بھی ذکر کرتا ہے اور سنانے والا وہ بھی ذکر کرتا ہے، اذان دینے والا بھی ذکر کر رہا ہوتا ہے اور اذان سننے والا بھی ذکر ہے۔ ذکر کیا ہے؟ عبادت ہے، اور الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ تو وہاں پر بھی الصلاۃ خیر من النوم، یہ بھی نبی علیہ السلام سے احادیث میں ثابت ہے، تو اس موقع پر بھی لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ثم صلوا علی، اذان ختم ہونے کے بعد میری اوپر درود بھیجا کرو۔ اسی لیے اشہد ان محمد رسول اللہ پہ ہم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہیں گے، وہاں پر ہم اشہد ان محمد رسول اللہ کہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اذان کے اختتام پہ ہم نے مکمل درود پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ فرمایا ثم صلوا علی فانہ من صلی علی صلاۃ، جو میرے اوپر ایک درود بھیجتا ہے صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، ایک درود کی برکت سے اللہ رب العالمین اس پر 10 رحمتیں رب العالمین نازل کرتا ہے۔ ثم صلی اللہ علی الوسیلہ، پھر اللہ رب العالمین سے میرے لیے وسیلہ مانگو۔ وسیلہ سے مراد میرے لیے وسیلہ مانگو، مجھے وسیلہ نہ بناؤ، یہ نہیں کہا مجھے وسیلہ بناؤ، بلکہ کہا میرے لیے اللہ رب العالمین سے وسیلہ تم مانگو۔ کیا فرما رہے ہیں؟ ایک ہے مجھے وسیلہ بناؤ، مجھے ذریعہ بناؤ، ایک یہ ہوتا ہے کہ میرے لیے وسیلہ مانگو۔ تو یہاں پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ثم صلو اللہ، پھر تم اللہ سے سوال کرو لی میرے لیے الوسیلہ وسیلہ۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته۔ آپ نے فرمایا جو یہاں تک کہتا ہے حلت له شفاعتی، اس انسان کے لیے قیامت کے دن میری سفارش، میری شفاعت اس کے لیے حلال ہوگا۔ اگر کوئی نبی علیہ السلام سے قیامت کے دن سفارش لینا چاہتا ہے، کوئی نبی علیہ السلام کے سفارش کی تمنا کرتا ہے، تو اسے اللہم رب هذه الدعوة التامة، اللہم اے اللہ رب هذه الدعوة التامة، اس مکمل دعوت کا رب۔ مکمل دعوت کیا ہے؟ اللہ اکبر سے لے کے لا الہ الا اللہ تک۔ اذان کو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ یہ ایک مکمل دعوت ہے۔ اللہم اے اللہ رب، جو رب هذه الدعوة التامة، اس مکمل دعوت کی، والصلاة القائمة، اور اللہ تو رب ہے، والصلاة القائمة، اس نماز کا بھی تو رب ہے، اس نماز کا بھی تو مالک ہے، القائمہ، جو ابھی کھڑی ہونے والی ہے۔ آتی محمد الوسیلہ، اے اس مکمل دعوت کا رب اور کھڑی ہونے والے نماز کا رب، آتی تو عطا فرما دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو الوسیلۃ وسیلہ، والفضیلۃ اور فضیلت، وابعثہ اور نبی علیہ السلام کو اللہ کھڑا کر دے، مقام محمودہ، اس مقام پر، مقام محمودہ، وہ مقام جس کا لوگ تعریفیں بیان کرے، الذی وعدتہ، جس مقام محمود کا آپ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کر رکھا۔ آپ فرماتے حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ، جو اذان کے بعد ان تمام باتوں کو ریگولر پڑھتا ہے،
یقین قلب کے ساتھ، تو آپ فرماتے ہیں حلت لہو شفاعتی یوم القیامہ، اس انسان کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت کیا ہوگا؟ حلال ہوگا۔ اسی طرح دوسری حدیث میں یہ بات ثابت ہے انک لا تخلف المیعاد۔ بعض جگہوں پہ میں نے غالباً سنا تھا وہ کہتے تھے انک لا تخلف المیعاد کہنا یہ جائز نہیں، یہ بعد میں ایڈ کیا گیا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے امام بہقی نے سنن کبریٰ بہقی میں اس لفظ کے ساتھ بھی ذکر کیا ہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته انک لا تخلف المیعاد۔ جبکہ بخاری کی جو روایت ہے اس میں اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته۔ یہ بخاری اور مسلم کا لفظ ہے، اور سنن کبریٰ بہقی میں انک لا تخلف المیعاد، بے شک اللہ تو نے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وسیلہ اور مقام محمود کا جو وعدہ کر رکھا ہے آپ اسے عنایت فرمائے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی ذات، آپ کی ہستی واحد ہستی ہے، لا تخلف المیعاد، تو کیے ہوئے وعدوں کی مخالفت نہیں کرتا۔ تو اللہ رب العالمین اذان کے جواب دینے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔